امام قدوری رحمہ اللہ علیہ کو دیکھ لو، قدوری شریف لکھی علامہ بدرالدین عینی حنفی البنایہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں، کتاب المناسک پہ چلتے چلتے لکھتے ہیں امام قدوری رحمہ اللہ علیہ نے قدوری شریف کو لکھا اور لکھ کر اسے بیت اللہ لے گئے، وہاں نماز پڑھی، حتیم کعبہ پر اس کتاب کو رکھا قدوری شریف کو، اور طواف کرنے لگ گئے، دعا کی میرے اللہ اس میں جو مقبول چیز ہیں تو اس کو رکھ لیں، جو اس میں اچھی باتیں نہیں ہیں، جو غلطی ہیں میرے اللہ دور فرما رہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کے 7 چکر پورے کیے، پھر میں نے کتاب کو کھول کے دیکھا تو اس میں چند ایک جگہ پر وہ جو غلطیاں تھیں میری نظر میں شاید درست تھیں، میرے اللہ کی نظر میں درست نہیں تھیں، تو اللہ قریب نے ان کو وہیں سے فوراً ختم فرما دیا۔ میری کتاب دیکھی، میری مقبول ہو چکی تھی، اور آج تک وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ رسالہ شاطبیہ تجوید کا رسالہ ہے، امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آج تک اسے پڑھا جا رہا ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ کریم نے امام قدوری شریف کو قبولیت بخشی، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بخاری شریف کو قبولیت بخشی، آج تک پڑھی آ رہی ہے۔ سیاستہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کے مفسرین ہیں جن کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، وہ یہاں تک پہنچی ہیں۔ دنیا آج جن لوگوں کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ نکارہ تھے، لیکن وہ قرآن کے مفسر بن گئے، وہ محدث وقت بن گئے، لوگوں کی نظروں میں کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے اور کہا مدت سے چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں اور حال دل بیان کروں۔ ایک رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پہ بڑا قرض ہے، 1000 دینار قرض ہے، سونے کے سکے ہیں، قرض نہیں ادا کر سکتا اور ڈرتا ہوں کہ موت آ جائے اور قرض میری گردن پر سوار ہو، بس اس بات سے میرے محبوب بڑا خوف ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا قرض ادا نہیں کر سکتا، ڈرتا ہوں موت آ جائے، قرض میری گردن پر سوار ہو۔ آج لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، قرض چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرض معاف تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمود سبتگین کے پاس جاؤ، یعنی محمود غزنوی، ان کے باپ کا نام سبتگین تھا، کے پاس جاؤ اور 1000 دینار اس سے لے لے۔ عرض کیا اگر وہ نہ مانے اور نشانی طلب کرے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہنا اول شب سونے کے وقت تم 30,000 مرتبہ اور آخر شب جاگتے وقت 30,000 مرتبہ درود پڑھتے ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ رونے لگ گئے اور کہا میں واقعی پڑھتا ہوں، تو کون اتنا بڑا درود پڑھ سکتا ہے، یاد کرنے کے قابل ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر روتے ہوئے 1000 دینار کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا، وہ چل پڑا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ یہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ تو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا اتنے بڑے نیک دل بادشاہ کو، اس کا درود میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بتا رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ نے پھر روتے ہوئے یہ درود شریف بتایا تھا، تفسیر روح البیان میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ دوسرے بادشاہ کو کہ قبولیت دیکھیں، تاریخ دولت ناصری میں لکھا ہے کہ امیر ناصر الدین ایک غلام تھا، نیشاپور میں اس کا قیام تھا، صرف ایک گھوڑا اس کے پاس تھا جس پر سوار ہو کر جنگلوں میں شکار کرتا اور شکار کی تلاش میں گھوما کرتا تھا۔ ایک دن شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ دور سے ایک ہرنی نظر ہے جو بچے کو ساتھ لیے چرنے میں مشغول تھی، اسے دیکھ کر اس نے ایڑ لگائی، گھوڑے کو دوڑایا اور بچہ پکڑ کر شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس نے جنگل کی طرف مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، بیچاری مامتا کی ماری ہرنی اپنے بچے کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ امیر ناصر الدین کو یہ دیکھ کر ترس آ گیا، سوچا کہ میرا تو اتنے سے بچے کے گوشت سے گزر نہ ہوگا، البتہ اس کی ماں اس کے صدمے سے نڈھال ہو جائے گی، چونکہ ماں ہے
اس ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں پانی بہ رہا تھا، تو کہنے لگے اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کو چھوڑ دو۔ چنانچہ بچے کے پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ بچہ اچھلتا کودتا ماں کے پاس پہنچا، اور پھر دونوں جنگل کی طرف وہ چلے گئے۔ واپسی پر ہرنی مڑ مڑ کر امیر ناصر الدین کی طرف دیکھتی اور آنکھوں میں رحم دل شکاری کا شکریہ ادا کرتی جاتی ہے۔ اس رات امیر ناصر الدین نے خواب دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سبکتگین، اس کمزور ہرنی پر رحم کر کے تو نے ہمارا دل خوش کر دیا، تو ایک دن بڑا بادشاہ بنے گا۔ جب بادشاہ بنے تو خدا کے بندوں پر ایسے ہی شفقت کرنا تاکہ تیری سلطنت کو قیام و دوام حاصل ہو۔ اس دن کے بعد سے امیر ناصر الدین اس خواب کو سچا کر دکھانے کی کوشش کرنے لگا، آخر کار ایک بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہ قبولیت ہے، اللہ کریم کس کو کس وقت عطا فرما دے۔